السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کروں گا جس میں دو بندے کسی شہر کی طرف جاتے ہیں اور آخر میں بادشاہ کو، اس علاقے کے امیر کو سزا دلوا کر پھانسی دلواتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک گرو ہے اور اس کے ساتھ ایک چیلا ہے۔ وہ کسی شہر کی طرف جاتے ہیں، علاقے کی طرف جاتے ہیں، اور اس علاقے کا نام ہے بے انصافی کا شہر، بے انصافی کا علاقہ۔ وہ وہاں جاتے ہیں، گرو کے ساتھ اپنا چیلا بھی ہوتا ہے۔ اس بازار میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں جس بھی چیز کا ریٹ وہ پوچھتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ 16 سیر کا ہے یہ چیز۔ چاہے وہ گھی کا پوچھیں، چاہے وہ گندم کا پوچھیں، چاہے وہ دال، کسی بھی چیز کے متعلق پوچھیں تو انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز 16 سیر کا ہے۔ سب چیزوں کے ایک ہی ریٹ۔ گرو نے اپنے چیلے کو کہا یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، لہذا اس شہر کو چھوڑ کے چلتے ہیں۔ چیلے کو لالچ سوجی، اس نے کیا کیا، اپنے گرو کو کہا یہیں رہ لیتے ہیں، چیزیں سستی ہیں، کھائیں پیئیں گے، موٹے ہو جائیں گے۔ گرو نے کہا نہیں رہیں گے۔ چیلے نے ضد کی اور گرو مجبور ہو گیا رہنے پر۔ کسی دن چلتے چلتے وہ علاقے کا جو امیر تھا، راجا تھا، کہیں بیٹھا ہوا تھا، کسی مقدمے کی سماعت کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی مقدمہ آیا تھا ان کے پاس، کیس فائل ہوا۔ کیس کیا فائل ہوا؟ کیس یہ فائل ہوا کہ دو بندے کسی گھر میں نقب زنی کے لیے گئے، چوری کرنے کے لیے گئے۔ ایک بندہ نقب لگا کر وہ گھر کے اندر چلا گیا، دوسرے بندے کو باہر چوکیداری کے لیے کھڑا کر کے گیا۔ وہ چور جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، پیچھے دیوار جس میں نقب لگا کر وہ اندر داخل ہوا، وہ باہر والے شخص پر گر گیا۔ اب چور نے کیا کیا، چور چلا گیا راجا کے پاس، علاقے کے امیر کے پاس، کہ اس گھر والے نے کچی دیوار بنوائی ہے، کمزور دیوار بنوائی ہے، وہ میرے ساتھی پر گر گیا ہے، لہذا آپ اس سے میرا حساب لے کر دیں۔ امیر نے کہا بلاؤ بھائی گھر والے کو۔ گھر والا آیا، بولا کہ بھائی کچی دیوار کیوں بنوائی، بندے کے اوپر گر گیا ہے، مر گیا ہے وہ۔ اس نے کہا کہ یہ جو دیوار کمزور ہوئی ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور جو ہے وہ معمار کا ہے، مستری کا ہے، اس نے اس طرح کا کام کیا ہے، کمزور کام کیا ہے، ذمہ دار وہی شخص ہے۔ امیر نے کہا بھائی مستری کو بلاؤ۔ مستری آیا، معمار آیا۔ معمار نے جب دیکھا کہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، معمار نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور وہ گارا بنانے والے کا ہے، جس نے گارا بہت پتلی بنا کر دی مجھے اور جس سے اینٹیں صحیح نہیں رکھی گئی۔ بھائی بلاؤ، گارا والے کو بلاؤ۔ گارا والے کو بلوایا گیا۔ گارا والے نے کہا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہے پانی ڈالنے والے کا، پانی ڈالنے والے نے گارے میں زیادہ پانی ڈالا ہے تو لہذا میرا کوئی قصور نہیں۔ امیر نے کہا بھائی بلاؤ، پانی ڈالنے والے کو بلاؤ۔ پانی ڈالنے والے کو بلایا گیا تو پانی ڈالنے والے نے کہا اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں۔ کیوں قصور نہیں؟ کیونکہ میرے پیچھے ایک ہاتھی آ رہا تھا جس کی ڈر کی وجہ سے میرے ہاتھ میں جو مشک تھا جس سے میں پانی ڈال رہا تھا اس کا منہ کھل گیا، لہذا بہت زیادہ پانی ڈل گیا گارے کے اندر۔ اب ذمہ دار جو ہے وہ ہاتھی والا ہے جو ہاتھی کے پیچھے تھا۔
امیر نے کہا بھائی ہاتھی والے کو بلاؤ. ہاتھی والے کو بلایا گیا تو ہاتھی والے نے کہا اب اس میں تو میرا تو کوئی قصور نہیں. پیچھے ایک عورت آ رہی تھی، اس عورت کے زیورات کی وجہ سے، اس کے پازیب کی جھنکار کی وجہ سے ہاتھی چونک گیا اور بھاگا. اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، قصور جو ہے وہ اس عورت کا ہے. امیر نے کہا بھائی بلاؤ عورت کو. عورت کو بلوایا گیا. عورت نے کہا اس میں میرا کیا قصور، میں نے تو زیورات سونا بنوائے تھے سونارا والے سے. اس میں جو قصور ہے وہ سونارا والے کی ہے جس میں میرے پازیب میں گھنٹی ڈال دی، باجے ڈال دیے، اس میں قصور اس کا ہے. لہذا امیر نے کہا بھائی ابھی سونارا والے کو بلاؤ. سونارا والے کو جب لایا گیا تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا. ظاہر ہے جو اتنا بڑا سلسلہ شروع ہوا اس کو ختم بھی ہونا تھا کہیں پہ. اب کیا ہوا، بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بھائی یہ سونارے کو چڑھا دو پھانسی پہ. سونارے کو جب پھانسی والے گھاٹ پر لے جایا گیا، وہاں اس کی گردن میں جو رسی ڈالی گئی، اور گردن اس رسی کا جو حلقہ تھا وہ بہت بڑا تھا، اور سونارا والے کی جو گردن تھی وہ بہت چھوٹی تھی، تو اس میں وہ حلقہ صحیح نہیں بیٹھ رہا تھا. تو جلاد نے کہا کہ بھائی اس کی گردن میں یہ حلقہ فٹ نہیں ہو رہا، اس کی چھوٹی گردن ہے. تو بادشاہ نے کہا اب کسی موٹے گردن والے کو دیکھو، کسی موٹے آدمی کو دیکھو، اس کو سزا دیں گے. اب کیا ہوا کہ اب بادشاہ وہ گرو کے چیلے کی باری آئی جو کھا کھا کے بہت موٹا ہو گیا تھا. اس کو لایا گیا اور پھانسی کے لیے اس کے گردن میں رسی ڈال دی گئی. اب کیا ہوا، چیلے نے کہا گرو کو گرو جی بچا لیں مجھے. گرو نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ شہر رہنے کے لائق نہیں ہے، لہذا چھوڑ کے چلتے ہیں، اب بھگتو، تم خود بھگتو، میرا کوئی کام نہیں. چیلا جو ہے بہت منتیں ترلے کرنے لگا کہ بھائی آپ کے ہی بچے ہیں، بچا لو مجھے. تو گرو نے کیا کیا، اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا. وہ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے. کیسے لڑنے شروع ہو گئے، گرو کہتا ہے مجھے پھانسی پہ چڑھا دو، وہ کہتا ہے نہیں مجھے پھانسی پہ چڑھا دو. گرو کہتا ہے مجھے، چیلا کہتا ہے مجھے. امیر نے کہا بھائی کس بات پہ جھگڑا ہے. انہوں نے کہا کہ امیر صاحب بات یہ ہے کہ ابھی ایک ایسا ساعت ہے، اس طرح کی ساعت ہے جس میں اگر کوئی پھانسی چڑھ جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو اس راجہ اور امیر نے کہا کہ بھائی زہ نصیب، اس طرح کی موت تو میں مروں گا تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. اور آ کے پھانسی کے گھاٹ پہ کھڑا ہو گیا اور خود امیر کو پھانسی دے دی گئی. اب کیا ہوا، یہ قانون کی بالادستی نہیں تھی، امیر نے قانون کی بالادستی صحیح طور پر نہیں کرائی، تو اس وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے. یہ مسئلہ پاکستانی حالت پر تھوڑا سا فٹ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت پاکستان کو سلامت رکھے اور قانون کی بالادستی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے.